السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر میر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی، تازہ ترین دعا زہرا کیس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میرے خیال سے 7ویں بار تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ اتنی شدت سے آپ کو میں نیوز نہیں بتا رہا، اس وجہ سے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی بار ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے تھے تو ہم نے بڑا شور ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہم نے بڑا شور ڈالا، پھر تیسری بار ناقابل ضمانت ہوئے، پھر چوتھی بار ہوئے، ہوتے اب 7ویں بار ہو گئے۔ تو اب شور ڈالنے کا سمجھ نہیں آ رہی کہ شور کیا ڈالیں۔ وہی کیفر کردار کا چھنچنا جو ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کیا کیسز ہیں اپنا بہاولپور یونیورسٹی کا اس وقت، جو ایک تو چھنچنا ہوتا ہے نا کیفر کردار کا، ایک ڈھولکی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈھولکی ہے بہاولپور یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، اور پھر آج کل جو تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ کیفر کردار کی نئی ڈھولکی جو ہے وہ پاکستانیوں کے گلے میں ڈال دی ہے۔ اب یہ ڈھولکی بجتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد وہ جو جج صاحب ہیں، سول جج صاحب ہیں، ان کا بھی ایک کیس جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، وہ بھی ایک ڈھولکی ہے، اس کو بجاتے رہیں۔ تو ہم بھی بیٹھے ہیں، اللہ والے بھی بیٹھے ہیں، انتظار کریں گے تو انشاءاللہ جب پتہ چلے گا کہ سزائیں دی گئی ہیں، سخت سزائیں دی گئی ہیں، تو ہم بھی شور ڈالیں گے، ہم بھی بتائیں گے کہ دیکھیں جی آج جو ہے یہ حق سچ کی بات ہو گئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میکاویلی کو اگر جن لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جہاں پر طاقت اور پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایز اے مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن وہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ کچھ کو جلدی مل جاتا ہے، کچھ کو بعد میں ملتا ہے، کچھ جو ظالم لوگ ہیں ان کے آنے والی نسلوں کو ملتا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے جی وہ بے شک پرہیزگار ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن ان کے آباء و اجداد اتنے گھٹیا کام کر کے جا چکے ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ ان کی جو لعنتیں ہوتی ہیں ان پہ برستی رہتی ہیں آنے والی نسلوں کے اوپر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جی۔ اور آپ دیکھیں پھر دوبارہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اب پنجاب پولیس کیا کرتی ہے، کیونکہ جب یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں تو ہمیشہ یہی کہا ہے جی کہ بس ہم نکل رہے ہیں اور بس پہنچیں گے اور ان کو گرفتار کر لیں گے۔ تو وہ وہاں پہ جو وکیل صاحب ہیں، جو دعا زہرا کے بیان میں باقاعدہ ان کا نام ہے خرم رائے صاحب، وہ تو روزانہ لوگوں کے کیس لڑ رہے ہیں، ان کا اپنا کیس لگا ہوا ہے۔ مطلب ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں، اپنا لگا ہوا ہے کیس، اتنا مطلب ہائی لائٹ ہوا جو کیس وہ لگا ہوا ہے، وہ دوسروں کو انصاف دلاتے پھیرے ہیں۔ تو یہ حالات ہے بھائی ادھر۔ اور نور بی بی اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کراچی میں ہے کہ لاہور ہے کہ کہاں چلی گئی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ شبیر صاحب کدھر ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ باقی وہ جو دو جو گواہ تھے جن کو رکھا ہے، جو آدھی سزا اپنی کاٹ چکے ہیں، آدھی ان کی رہ گئی ہے، تو اب یہ کہاں پہ چھاپے ماریں گے، ان کو کیسے پکڑیں گے، تو یہ بھی ایپیسوڈ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اب تو یہ ایپیسوڈ شروع ہو گیا۔ اور وہاں سے جو اطلاعات ہیں مہدی کاظمی کے گھر سے، بچی کہتی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے انصاف دلایا جائے، مجھے جب جہاں جس وقت بلائیں گے میں آ کے تمام جو ہے بیان جو ہے وہ کٹہرے میں بھی کھڑے ہو کے دے دوں گی۔ ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لے کر آئے۔ ملزمان کو کٹہرے میں لے کر کون آئے؟ بات تو ادھر ہی آ گئی نا کہ کیفر کردار کی ڈھولکی ہے، ہم پہنچائیں گے کیفر کردار تک۔ تو وہ ابھی بجا رہے ہیں، اور دیکھیں کب رحم آتا ہے ہمارے جج صاحب کو، کب انہیں رحم آتا ہے کہ اب 1 سال سے اوپر اس کیس کو ہو گیا ہے، اور بالکل بھی اس میں جو اس وقت حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچی نے بیان دیا ہے، جمع کروایا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ جب عدالت میں سماعت ہوتی ہے تو ان میں 2 غائب ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے ایسی خانہ پوری کرنی ہے، اس وجہ سے فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوتی۔ ابھی جو لاسٹ ہیرنگ ہوئی ہے اس میں یہی چیز جو ہے بحث کی گئی ہے، اور جبران ناصر نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بچی بیان بھی دے چکی ہے، ہر چیز ہو گئی ہے، لیکن یہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تو ان پہ فرد جرم عائد ہوگی اور وہیں پہ ان کو ہتھ کڑیاں لگیں گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ طوالت کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہاں کے وکیل ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی وکیل ہے،
وہ سمجھتا ہے اس کام کو کیسے ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور پھر بات ہماری ادھر ہی آ جاتی ہے کہ لازمی یہ ایک گروپ ہے، لازمی یہ ایک گینگ ہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، جس کو یہ پتہ اس گینگ کو کہ جہاں پہ پیسہ اور تعلقات لگیں گے تو وہاں پہ تو انصاف تو آپ بھول جائیں۔ انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا پھر پاور ہے، پھر کون سا انصاف ہوتا ہے؟ انصاف تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر، اور پھر انصاف ہو جائے تو پھر وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ ہماری زبان میں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو 1947 کے بعد تو ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا پاکستان میں معجزہ ہو گیا ہو اس حوالے سے۔ خیر دیکھیں، یہ ایک گڈ نیوز ہے کہ پھر دوبارہ جاری ہو گئے ہیں، مطلب اس کو گڈ نیوز بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے بیچارے، وہ بھی بول بول کے تھک گئے، اور میں تقریباً 1000 سے زیادہ ویڈیوز اس کے اوپر کر چکا ہوں، دعا زہرا کے اوپر، اور ابھی بھی جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ فوراً یہ انصاف مل جائے گا، فوراً یہ لوگ کٹہرے میں آ جائیں گے، فوراً جناب ان کو حوالات میں جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، دنیا دیکھے گی اور اس طرح کا جو مکروہ کام ہے وہ یہاں پہ رک جائے گا۔ لیکن یہ حالات ہیں ہمارے کہ اس کیس کے بعد 13 سے 14 15 کیسز اور زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہ جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ بتا رہا ہوں، جو مجھ تک پہنچے ہیں، اور جو رپورٹ ہی نہیں کیے گئے ان کی تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی بلکہ جو اسمبلی میں انشاءاللہ بل پاس ہے، وہ بھی جب آئے گا ہمارے پاس اس کی کاپی، وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ پاس تو ہو گیا بل، اب مسئلہ یہ ہے کہ لاگو کس طرح کرنا ہے، اور اس کے اندر کتنا سنسیئر ہو کے یہ لوگ کام کریں گے، پولیس والے ہو گئے یا وکلا حضرات ہو گئے یا جج صاحبان ہو گئے، تو اس کو کتنا جو ہے وہ سیریس لے کر اس کو، قانون تو بن جاتے ہیں نا جی، قانون بن کے اگر الماریوں میں رکھنے ہیں تو پھر قانون بناتے جائیں، بل پاس کراتے جائیں، تو کچھ بھی نہیں اس کا فائدہ۔ کتنے بنے ہوئے ہیں ابھی تک؟ تو بہرحال یہ کوئی میں ڈسہارڈ والی بات نہیں کر رہا، لیکن جو باتیں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے، اب وہ دیکھ لیں آپ، عمران ریاض کا آپ لوگوں کے سامنے ہے، کتنا بڑا ایشو ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے والد صاحب جب عدالت میں جاتے ہیں تو جج صاحب ان کی شکل دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں، مطلب جہاں پہ جج صاحب رونے لگ جائیں شکل دیکھ کے، جو انصاف مانگنے آیا، تو پھر اس کے بعد پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے میرے خیال سے ہر چیز کا۔ اس کے بعد اب ارشد شریف کو دیکھ لیں، کتنا بڑا ایک ایشو تھا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے، میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یار پاکستانیوں اگر اپنی اوقات جاننی ہے نا تو ایک کیس ہی آپ کے لیے بہت ہے، 1 یا 2 کیس ہی بہت ہے۔ پہلا کیس ہے ارشد شریف کا اور دوسرا کیس ہے عمران ریاض کا۔ وہ ادھر سے ہماری اوقات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے ایک سٹیزن کی یہاں پر۔ تو اینی ہاؤ جی، ہم دعا گو ہیں ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سزائیں ملیں، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں یہ ایک جو کام چل رہا ہے اس کی روک تھام ہو، ہر طریقے سے ہو۔ باقی اور بھی ویڈیوز ہم لوگ بناتے رہے ہیں، اسی حوالے سے بناتے رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو ضرور اویئرنیس دیں اس چیز کی، ان کو یہ کیس دکھایا کریں، لازمی دکھایا کریں کہ دیکھیں یہ اس طرح ہوا، اور پھر کتنی مشکل سے یا آپ یقین کریں کہ اگر مہدی علی کاظمی کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کے لوگ نہ کھڑے ہوتے اور پاکستان کے لوگ اوورسیز بھی نہ کھڑے ہوتے تو میرے خیال سے یہ بھی کیس اسی طرح جو ہے اس کا کو بچی نہیں واپس آنا تھا۔ بس باقی تو آپ باقی بات چھوڑیں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے ایک ان کو اللہ کی طرف سے ایک سپورٹ ملی، اور وہ لوگ جنہوں نے امداد کی، مدد کی اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ تو میں وہی آپ کے ایک ویڈیو بھی میں نے اس پہ بنائی تھی، وی لاگ کیا تھا کہ 8 کروڑ روپیہ تو خالی ظہیر کا لگا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی دعا زہرا ان کے ہاتھ سے نکل کے ادھر آ گئی۔ تو اگر 8 کروڑ ان کا لگا ہے تو پھر ادھر کتنا لگا ہوگا؟ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ 8 کروڑ بھائی کیوں لگا؟ یہ تو نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، شیطان کے کان دور، سب کی بچیاں محفوظ ہوں، بچے محفوظ ہوں، کسی پہ یہ آفت پڑے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جاتا ہے اور کس طرح لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ دعا ہے جی، آپ بھی دعا کریں، اور ہم اب مرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ ملزمان کو سزا ملی اور ہم نے جس کام کے لیے محنت کی تھی اس کا اجر اللہ پاک نے ہمیں بھی دے دیا، مہدی کاظمی کو دے دیا اور پاکستان کے عوام کو بھی دے دیا۔ تو انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یاہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ یاہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے۔ ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام